صلی علی رسول الکریم۔ یہ 15ویں پارے کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 تا 25 ہمارے سامنے ہے۔ فرمایا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ان میں سے کوئی ایک یا دونوں اگر بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کو اف نہ کہو اور نہ ہی ان کو جھڑکو، نہ ڈانٹو، اور ان سے ادب کے ساتھ گفتگو کرو، اور ان دونوں کے سامنے شفقت رحمت کے ساتھ اپنے بازو کو جھکا کر کے رکھو، اور ان دونوں اور کہو یہ کہ اے ہمارے پروردگار ان دونوں پر رحم فرمائیے، اسی طرح جس طرح سے انہوں نے ہمارے اوپر بچپنے میں ہماری تربیت کی، ہماری دیکھ ریکھ کی۔ تمہارا پروردگار جانتا ہے وہ باتیں جو تمہارے دلوں میں ہے۔ اگر تم نیک نیت ہو، درست ہو، تو وہ توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک، اس کے بارے میں قرآن مجید کی آیات ہیں۔ والدین جن کا ایک انسان کی زندگی میں کتنا اہم رول اور کتنا اہم کردار ہوتا ہے کہ وہ شخص دنیا میں آنے کا، اس کے دنیا میں آنے کا جو باعث اور ذریعہ ہوتے ہیں وہ والدین ہوتے ہیں۔ والدین ہی کی وجہ سے وہ دنیا میں آتا ہے۔ بہت خوش نصیب ہے وہ اولاد جس کو والدین کی خدمت کی سعادت مل جائے اور ان کے ساتھ اچھے سلوک کی توفیق مل جائے۔ مجھے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ بے ادبی سے محفوظ رکھے، اور آپ سب کو بھی، اور ان کے قدر و احترام کی توفیق دے۔ ان کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت کیا ہے؟ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے حسن سلوک کو جوڑ رہا ہے۔ اللہ تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا، کہ اللہ حکم دے رہا ہے کہ میری ہی عبادت کرو، یعنی صرف اللہ کی عبادت کرو، اور اپنی عبادت کے ساتھ اللہ تعالیٰ والدین کے ساتھ حسن سلوک کو جوڑ کے کہہ رہا ہے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یعنی یہ کتنا اہم کام ہے، کس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کو واجب قرار دے رہا ہے۔ سورہ لقمان کی ایک آیت میں آیا ہے کہ اپنے شکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے والدین کے شکر کو بھی جوڑ دیا۔ انشکر لی ولی والدیک، کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ کہیں کہا ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا، کہ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کی ہے، حکم کیا ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک، اور آگے جو بات آ رہی ہے کہ اما یبلغن عندک الکبر، سب سے اہم اور سب سے کہہ سکتے ہیں کہ غور کا اور فکر کا مرحلہ وہ آتا ہے جب والدین بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے۔ پہنچنا سب کو ہے۔ والدین اگر بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، ان میں سے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کو اف نہ کہنا۔ جب آدمی بڑھاپے کی عمر کو پہنچتا ہے تو عقل بھی کچھ متاثر ہوتی ہے، قوا ہاتھ پاؤں متاثر ہوتے ہیں تو عقل بھی متاثر ہوتی ہے۔ اور کسی نے کہا ہے نا کہ بچے بوڑھے برابر ہو جاتے ہیں۔ جیسے بچے ایک بات کو 10 دفعہ کہتے ہیں، ویسے ہی بوڑھے بھی 10 دفعہ نہیں بلکہ 20 دفعہ کہتے ہیں۔ ان کو تسلی نہیں ہوتی، ان کو اطمینان نہیں ہوتا، ہمیں جھجلاہٹ ہو جاتی ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اخیر میں وہ بھی بات آئے گی۔ اگر والدین بڑھاپے میں پہنچے، اس وقت تمہیں ملیں، تو ان کو اف نہ کہو۔ فلا تقل لهما اف، اف کہا گیا ہے، اور لکھا ہے مفسرین نے کہ ایسی حیت اور ایسی حالت بھی منع ہے جس سے تمہاری ناراضگی ظاہر ہو۔ یعنی زبان سے کہنا تو دور کی بات ہے، اف تو قرآن کہہ رہا ہے، لیکن ایسی حالت بھی نہ تمہاری بننے پائے کہ جس سے تمہاری ناراضگی ظاہر ہو اور ان کو یہ لگے کہ یہ ہمارے پر ناراض ہو رہے ہیں۔ اور کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ یقین کرتے ہیں کہ ناراض ہو رہے ہیں،
वला तनहरहुमा, और उनको डांटो झिड़को मत। ये उफ पहले है और डांटना और झिड़कना बाद में कहा जा रहा है। यानी उफ की जब इजाजत नहीं है तो डांटने और झिड़कने की कहां से इजाजत होगी। और मजीद क्या कहा जा रहा है कि न उफ कहो, न डांटो झिड़को, बल्कि क्या कहो, वकुल लहुमा कौलन करीमा, अदब के साथ बात करो, बहुत अदब के साथ बात करो, ताजीम के साथ बात करो, तकरीम करो उनकी, उनका लिहाज रखो, उनका ख्याल करो। और क्या करो, वख्फिद लहुमा जनाहद्दुल्ल मिनर रहमती, और उनके सामने रहमत के साथ, शफ़क़त के साथ अपने बाजुओं को झुका करके रखो। अमलन भी लिखा गया है कि जैसे कि एक सख्त आका के सामने, सख्त मिजाज आका के सामने एक गुलाम जैसे झुक करके रहता है, वैसे अपने वालिदैन के सामने झुक करके रहो। यह है मतलब इसका कि अपने हाथ को झुका के रखो, यानी उनके सामने बिल्कुल ऐसा रहो जैसे सिरनगू, अपने आप को झुकाए रहो गुलाम की तरह से कि हम आपके ताबेदार हैं, आप जो कहिए हम मान रहे हैं। बड़ों की या वालिदैन की बुढ़ापे में यह आदत होती है कि एक दफा बात को कई बार कहते हैं और कही हुई बात को भी कहते हैं। तो उसके बारे में भी लिखा है कि अगर वो एक बात जो तुम सुन भी चुके हो इससे पहले वो फिर कहें तो फिर वैसे ही सुनो जैसे कि तुम पहली बार सुन रहे। मुझसे नहीं हो पाता, अल्लाह मुझे हिदायत दे, आप सबको दे कि जब वो कहें तो ऐसा लगे कि हम पहली दफा आपके मुंह से सुन रहे हैं, ये ना लगे कि हाँ हम बहुत बात आपसे सुन, अच्छा ठीक है रहने दीजिए। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। वला वख्फिद लहुमा जनाहद्दुल्ल मिनर रहमति वकुर रब्बिरहमहुमा, और ये इतनी प्यारी दुआ है, ऐ मेरे परवरदिगार उन दोनों पर रहम फरमाइए, हमारे माँ बाप पर रहम फरमाइए। कमा रब्बयानी सगीरा, उसी तरह जैसा कि उन्होंने मेरे साथ बचपने में मेरे साथ तरबियत की। कोई सोच सकता है माँ की शफकत, बाप का प्यार, बाप की तवज्जो, बाप की निगरानी। बाप को तो कहा गया है कि बाप की हैसियत एक बरगद के पेड़ की होती है। जैसे बरगद का पेड़ जब गिरता है तो चारों तरफ धूप फैल जाती है, यही हैसियत बाप की होती है कि जब बाप नहीं होता तो फिर चारों तरफ धूप फैल जाती है। मुकाबले होते हैं, मसाइल होते हैं, मुश्किलात होती हैं। जब बाप मौजूद होता है तो पता नहीं चलता। माँ जब मौजूद होती है तो उसकी शफकत का अंदाजा नहीं होता, और जब माँ नहीं रहती है तो पल पल उसकी यादें तड़पाती हैं इंसान को। ऐ मेरे परवरदिगार उन दोनों के साथ रहम का मामला कीजिए, वैसे ही जैसे कि उन दोनों ने मेरे साथ बचपने में किया। माँ की बाप की बचपने की शफकतें मोहब्बतें क्या हैं, उसका कोई मेरे भाइयों बदल नहीं है। और वालिदैन ही की वो शफकत और मोहब्बत है, बगैर किसी लाग लपेट के ये बात कही जा सकती है कि वो बगैर किसी आमेजिश के और बगैर किसी मिक्सिंग के वो मोहब्बत होती है, उसमें कोई मिलावट नहीं होती। बकिया तो सबकी मोहब्बत मिलावट की हो सकती है, दुनिया के तमाम रिश्ते मतलब से हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वालिदैन की मोहब्बत होती है जो बगैर किसी मिलावट की होती है, और वो अपने औलाद के हक में हमेशा शफीक होते हैं। तो जब उनका ये मकाम है तो उनके लिए वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ये दुआ इसका मामूल बनाया जाए। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, याद कर लीजिएगा इसको। 15वें पारे की आयत है, ऐ हमारे परवरदिगार उन दोनों पर रहम फरमाइए। अब यहाँ बहुत सी अहादीस भी है इस सिलसिले में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है, एक सहाबी ने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब और पसंदीदा काम कौन सा है? तो आपने फरमाया वक्त पे नमाज अदा करना। उन्होंने कहा इसके बाद और सा कौन पसंदीदा काम है? तो आपने फरमाया वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना। ये अहमियत है इसकी। एक अंसारी सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए और पूछा, ए अल्लाह के रसूल, ये उन लोगों के लिए बात है जिनके वालिदैन दुनिया में नहीं, अब उनके लिए ये बात है। पूछा कि अल्लाह के रसूल, अगर मेरे वालिदैन दुनिया से चले गए हो, उनका फिर भी मेरे ऊपर कोई हक है? अब तो वो नहीं है। तो आपने फरमाया हाँ, उनके भी कुछ हुकूक हैं। एक तो ये कि तुम उनको, उनके हक में तुम दुआ करते रहो, इस्तिग़फ़ार करते रहो। जो वालिदैन दुनिया से चले गए, दुआ करो और इस्तिग़फ़ार करो। दूसरे ये कि जो अहद उन्होंने किए हो, जो वादे किए हो, उन वादों को पूरा करो, उसको अंजाम तक पहुंचा दो। जो वादे वो छोड़ करके गए, होता है इंसान से दुनिया में बहुत सी चीजें होती हैं। तीसरे ये कि जो उनके दोस्त हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, उनका इकराम करो, उनका एहतराम करो, उनसे मुलाकात करो।
اور چوتھے نمبر پر جو ان کے تعلق سے رشتے میں آ رہے ہیں، جیسے ماں کے تعلق سے نانیال والے ماموں ہیں، خالہ ہیں، یا باپ کے رشتے سے اس کے چچا ہیں، پھوپھیاں ہیں، وغیرہ وغیرہ، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو، جس قدر تم سے ہو سکے ان کا خیال کرو، لحاظ کرو۔ دنیا سے ان کے جانے کے بعد تمہارے لیے یہ حق ہے کہ یہ ان کے ساتھ تم کر سکتے ہو۔ ایک بات اخیر میں کہ جب انسان ساتھ رہتا ہے، ظاہر ہے والد کے ساتھ بھی ہر وقت آدمی ساتھ رہتا ہے، تو کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے انسان کے اوپر الگ الگ کیفیت ہوتی ہے، الگ الگ حالت ہوتی ہے، کبھی طبیعت میں کوئی دوسری کیفیت ہے تو زبان سے بے ادبی کا کوئی لفظ نکل گیا، دل نہیں ہے اس پر، نیت نہیں ہے اس کی، غلطی سے کچھ ایسا لفظ نکل گیا جو ان کی شان میں گستاخی کے مرادف ہے، جس سے ان کو تکلیف ہو سکتی ہے، تو فوراً اس پر انسان توبہ کر لے، اور بلکہ آگے بڑھ کر کے ان سے کھلے الفاظ میں معافی مانگے، پاؤں پکڑنا پڑے تو پاؤں پکڑ کے معافی مانگے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دیجئے۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو عاقبت تباہ ہے، اور یہی کہا گیا کہ اگر والدین ناراض ہیں تو عاقبت اچھی نہیں ہو سکتی، بلکہ لکھا گیا ہے کہ عاقبت تو تباہ ہونی ہی ہونی ہے، اور والدین کی نافرمانی ہی ایک ایسا گناہ ہے کہ اس کا عذاب دنیا میں بھی مل جاتا ہے۔ بہت سے عذاب تو اللہ ٹال کر کے آخرت میں دے گا، لیکن والدین کی نافرمانی ایک ایسا گناہ ہے کہ اس کی سزا دنیا ہی میں مل جاتی ہے۔ اس لیے میں اپنے آپ کو بھی مخاطب کر رہا ہوں، آپ سب سے بھی درخواست ہے کہ اگر ہم سے یہ غلطی ہو تو فوراً ہاتھ کے ہاتھ معافی مانگ لی جائے، کھلے الفاظ میں معافی مانگی جائے، اور اللہ سے توبہ کیا جائے، اور ہم تو کہتے ہیں بار بار توبہ کیا جائے، روزانہ توبہ کیا جائے، اور جو دنیا سے والدین میں سے جا چکے ہیں ان کے لیے روزانہ بلا ناغہ دعائے مغفرت کا اہتمام کیا جائے، جو نیک کام کیے جائیں ان کے اللہ سے دعا کی جائے کہ اس کا ثواب اللہ تعالیٰ ان کی روح کو پہنچائے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔